بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کانپور فتنوں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ شہر کانپور میں بابو پورہ علاقے میں ایک سراج علی شاہ، جنہیں سراج بابا یا بابا جانی وغیرہ بھی کہتے ہیں، وہ ایک نیا فتنہ بن کر کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، نماز کا انکار بھی کر رہا ہے، دین اسلام و دین محمدی میں فرق بھی کر رہا ہے۔ دین اسلام میں ایک خدا ہوتا ہے، دین محمدی میں دو خدا ہوتے ہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے۔ جو ولی اللہ ہوتا ہے وہی اللہ ہوتا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے۔ اس کی ایک جو ویڈیو ہے جس میں دین محمدی اور دین اسلام میں ڈفرینس کیا ہے، اس فرق کو بیان کرنے کے لیے اس نے جو اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے۔ ہم اس کی ویڈیو یوٹیوب والی اس لیے نہیں سنا سکتے کہ شاید اس میں کوئی قانونی مسئلہ پیدا ہو جائے، لیکن بہرحال آپ اگر اس میں یہ بات ہے، اور اس کے لیے بہت سے علماء بریلوی متفکر بھی ہوئے اور انہوں نے قانونی کارروائی کرنے کی بھی کوشش کی، ابھی کامیابی اس میں نہیں ملی، لیکن بہرحال یہ عجیب بات ہے کہ بہت سے عوام، عورتیں اور مسلمانوں کی عوام اس کے پیر چوم رہی ہے، اس کو خدا سمجھ رہی ہے، اس کی تصویریں لگائی ہوئی ہے، اور اس کے تصویریں گھر پہ لگ کر کے اس پر پھول مالے چڑھا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے مسلمان جو نام کے کتنا زیادہ ان کا ایمان کمزور اور کھوکھلا ہو گیا کہ کوئی بھی شخص آ کر کے اپنے کو خدا کہنے لگ جائے اور اپنے کو چوغا پہن کر کے وہ جو بھی دعوت دینے لگ جائے، اسلام کے نام پر جو گمراہی پھیلانے لگ جائے، لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ افسوس ہے، تو اس لیے تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جو سراج علی شاہ، جو سراج بابا کے نام سے فتنہ ہے کانپور کے اندر، اس میں عوام الناس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ کہا ہے اپنی اس کی ویڈیو میں، اور اس کی ویڈیو اگر آپ ملائیں گے تو میری بات 100% صحیح نکلے گی۔ اگرچہ دیکھیے بابو پروہی میں ایک صاحب اور ہیں کوثر مجیدی کے نام سے، جو صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کے اپنے کو ادھیکش کہتے ہیں، وہ ان کے دفاع میں آ گئے ہیں۔ دفاع میں یہ آ گئے کہ وہ بالکل سراج صاحب بالکل صحیح ہے، اور ان کو سراج صاحب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ بھی وہ تو پہلے ہی سے مشتبہ تھے، تو کنت جنس باجنس پرواز والی بات ہو گئی کہ جیسے تم ویسے ہم، وہ بھی مسلمانوں کو پہلے سے بہکا رہے تھے، اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ایک نیا فتنہ بن رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اپنی مسجدوں میں اس بات کا اعلان کیا جائے کہ بھائی دین اسلام اور دین محمدی میں فرق کرنے والا شخص گمراہ ہے، یہ لوگ فرق کر رہے ہیں، نمبر 1۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ دین اسلام میں تو ایک خدا ہوتا ہے اور دین محمدی میں دو خدا ہے، کہنا یہ ہے سراج بابا کا کہ دین محمدی میں دو خدا کس طرح ہے، ایک ظاہر کا خدا، ایک باطن کا خدا۔ اور دلیل دیکھیے کہاں سے لا رہے ہیں کہ قرآن میں ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ جو ہوتا ہے اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے۔ تو ظاہر تو جو دکھتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور جو نہیں دکھتا ہے وہ باطن ہوتا ہے۔ تب دو خدا تو اس طرح ہو گئے نا کہ اللہ ظاہر بھی ہوتا ہے، ایک اللہ باطن ہوتا ہے۔ پھر تشریح میں کہتے ہیں جو ظاہر کا مطلب ہے جو ولی اللہ ہوتا ہے وہی اللہ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ اسلام کی پہلی اور بنیادی چیز توحید پر اس نے تیشہ چلا دیا، پہلے ہی چیز اس نے آرا چلا دیا توحید پر، اور کتنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے ایک نیا دروازہ شوشہ چھوڑ دیا، اور قرآن سی باتیں کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن جو 1500 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوا، اس قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں جس میں صاف صاف توحید کی دعوت دی گئی۔ قل هو اللہ احد والہکم الہ واحد، یہ کم بخت اس کے سامنے یہ آیتیں نہیں ہیں۔ الظاہر الباطن کے اللہ کے صفاتی نام کا مطلب غلط نکال کر کے ظاہر کا خدا الگ باطن کا خدا الگ کہہ کر کے اس کو یہ ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ کرے اس پر جلد دنیا کے اندر عذاب آئے اس کم وقت پر، یا توبہ کرے اللہ کرے اس کو توبہ نصیب ہو، یا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عبرتناک سزا دے جو نہ ان پڑھ عوام کو گمراہ کر کے یہ دین محمدی میں دو خدا ہوتے ہیں یہ دعوت دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے نماز کی عجیب تشریح کی ہے، کہتا ہے کہ نماز رکوع سجدہ یہ سب کر رہے ہیں، یہ تو کوئی نماز نہیں ہے۔ نماز کے معنی ہے ولی اللہ کا درشن کرنا، لہذا تم نے میرا درشن کر لیا، نماز ہو گئی، عبادت ہو گئی، یہی عبادت ہے، یہی مغفرت کرائے گی۔ اس کی ویڈیو میں یہ بات موجود ہے، کھل کر کے موجود ہے، اسی کو کہہ رہا ہے نماز ہے۔ اب دیکھیے 1500 سال سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز پڑھتے آئے، جس طرح نماز پڑھ کر کے سکھلایا اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے ایسے تو نماز پڑھا کرو۔ اس نے نہ قرآن کو سامنے رکھا نہ اور حدیثوں کا، اتنی حدیثوں کا انکار کرتے ہوئے، صحابہ کی نماز کا، تابعین کی نماز کا، ساری مسلمانوں کی نماز کا انکار کر کے ایک اس نے نئی نماز ایجاد کر دی کہ بس ہمارے جلسے میں آ جاؤ، ولی کا درشن کر لو، تمہاری نماز ہو گئی۔ نماز کے معنی درشن کر رہا ہے، صلاۃ قائم کرو، کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کے معنی ہے تم درشن کر لیا کرو ولی اللہ کا، یہ ذکر ہے، یہی ولی کا ذکر کر دیا کرو، یہی درشن ہے، اور ولی کو دیکھ لیا کرو، یہی نماز ہے۔ تو یہ اور عجیب تعجب ہوتا ہے کہ کیسے عوام اس کے بہکاوے میں آ رہی ہے، اتنی واضح طور پر گمراہی کی باتیں، اور پھر اس کے بعد بھی لوگ اس کے پیروں پہ پڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو کم علمی کے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ مسلم عوام کے اندر کس قدر دینی کمزوری ہے، اور ان کے اندر کتنا ایمان ان کا بھی کمزور ہے کہ ایک شخص اس طرح کے دعوے کر کے سامنے آتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، حالانکہ کوئی اہل علم اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی قابل ذکر شخصیت اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ لکل ساقطۃ لاقطۃ، ہر گری پڑی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والے تو مل ہی جاتے ہیں۔ تو جیسے
ہندوستان ویسے بھی جو ہے بتوں کا اور جو ہے شرک کا جو ہے گہوارہ رہا ہے، تو اس نے اگر شرک کی دعوت چلا دی تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، تو کوئی تعجب کی بات اس طرح نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اتنے سارے جو ہے لوگ جو ہے اس شخص کے بارے میں کوئی قانونی چارہ جوئی بھی میں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اس کو گرفتار کرائیں، اس کو جیل کی سلاخوں میں پہنچائیں کہ یہ کم وقت کیوں جو ہے اسلام کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ چاہے جو کچھ وہ دین اپنا فرقہ بنائے کچھ کرے، لیکن یہ تو نہ کہے کہ یہ اسلام یہ کہتا ہے، دین محمدی میں ایسا ہے، نماز کے یہ معنی ہے، اللہ دو ہوتے ہیں، تو یہ کم از کم اسلام کی باتوں کو غلط تشریح تو نہ کرے۔ یہ اسلام کو بگاڑنا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اس کے لیے تو آواز اٹھانی پڑے گی۔ بہرحال جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں وہ جو ہے سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی آواز اٹھا کر کے اس کو جو ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور اپنے مسلم امت کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔